خوش آمدید۔ آج ہم جس زبردست تحریر کا جائزہ لینے والے ہیں وہ واقعی آپ کو ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ ابدیت کا پل، افق کے پار کی زندگی۔ مطلب زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اور اس افق کے اس پار آخر کیا چھپا ہے؟ چلیں بغیر کسی دیری کے اس دلچسپ اور گہرے موضوع میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تحریر ہمیں کیا بتاتی ہے۔ کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ضرور آیا ہوگا، ہے نا؟ کیا ہم انسان صرف اس لیے بنے ہیں کہ کچھ سال اس دنیا میں کھائیں پئیں، زندگی گزاریں اور آخر میں بس مٹی میں مل کے ختم ہو جائیں؟ اگر ہماری ساری کامیابیاں، ہمارے سارے رشتے محض مٹنے کے لیے ہی ہیں تو پھر یہ سب ایک بے معنی سا کھیل نہیں لگتا؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب یہ تحریر بڑی خوبصورتی سے دیتی ہے۔ آج ہم اس ساری بحث کو 5 سادہ حصوں میں سمجھیں گے۔ پہلے انسانی وجود کا مقصد، پھر خواہش کی دلیل، اس کے بعد موت کا پل، پھر برزخ یعنی درمیانی مرحلہ، اور آخر میں عدل الہی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، انسانی وجود کا مقصد۔ یہ حصہ منطقی طور پر یہ بتاتا ہے کہ انسان جیسی باشعور مخلوق صرف فنا ہونے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ذرا سوچیں، اگر موت کے بعد کچھ بھی نہیں تو یہ زندگی کیا ہے؟ ماخذ بڑا سیدھا سا اور سخت نقطہ اٹھاتا ہے کہ اگر موت واقعی سب کچھ ختم کر دیتی ہے تو ہماری ان ساری کوششوں، محنتوں اور زمین پر گزارے گئے وقت کا کوئی گہرا مقصد نہیں بنتا۔ زندگی کے بامقصد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کہانی یہاں ختم نہ ہو۔ اور یہیں سے ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جسے خواہش کی دلیل کہا گیا ہے۔ یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے کیونکہ اس کی منطق بڑی زبردست ہے۔ یہ موازنہ چیک کریں، کتنا کمال کا ہے۔ دیکھیں ہمیں بھوک کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ دنیا میں خوراک موجود ہے جو ہماری اس بھوک کو مٹا سکتی ہے۔ ہم کسی ایسی چیز کی خواہش کر ہی نہیں سکتے جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو۔ بالکل اسی طرح ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیشہ زندہ رہنے کی ایک تڑپ موجود ہے، اور تحریر کے مطابق یہ تڑپ ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ابدی زندگی واقعی کہیں نہ کہیں موجود ہے، ورنہ یہ خواہش ہمارے اندر رکھی ہی کیوں جاتی؟ تو پھر موت کیا ہے؟ تیسرے حصے میں ہم موت کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھیں گے، ایک پل کے طور پر۔ یہاں جو مثال دی گئی ہے وہ واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتی ہے۔ ذرا ایک بچے کے بارے میں سوچے جو ماں کے پیٹ میں ہے۔ اس کے لیے تو بس وہی چھوٹی سی تاریک جگہ اس کی پوری کائنات ہے نا، لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک بہت بڑی اور کھلی دنیا میں آ جاتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ موت ہمارا انجام نہیں ہے بلکہ اس چھوٹی اور محدود دنیا سے نکل کر ایک بہت بڑی لامحدود کائنات میں ہماری ایک نئی پیدائش کا نام ہے۔ مطلب صاف ہے، موت کوئی ایسی ڈراؤنی دیوار نہیں ہے جس سے ٹکرا کر سب کچھ ختم ہو جائے۔ یہ تو بس ایک پل ہے، ایک ایسا پل جو ہمیں اس عارضی حالت سے نکال کر ایک مستقل حالت تک پہنچاتا ہے۔ یہ بس سفر کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اچھا، تو یہ پل پار کرنے کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا چوتھا حصہ ہے، یعنی برزخ۔ تو یہ برزخ آخر ہے کیا؟ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ موت کا پل پار کرنے کے بعد روح سیدھی اپنی آخری منزل پر نہیں چلی جاتی، بلکہ موت اور آخرت کے درمیان ایک مخصوص درمیانی عالم ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ آپ اسے ارواح کے لیے ایک طرح کا ویٹنگ روم یا انتظار گاہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس انتظار گاہ کے کچھ خاص اصول ہیں۔ یہ موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ روح یہاں بالکل سوئی ہوئی یا بے حس و حرکت نہیں رہتی، بلکہ اسے آنے والی ابدیت کی ایک جھلک نظر آ جاتی ہے۔ اسے سکون یا تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب کس چیز پر منحصر ہے؟ بالکل ہمارے اپنے دنیاوی اعمال پر، یعنی ہم نے اس دنیا میں جیسا پرفارم کیا ہوگا اس ویٹنگ روم میں ہمیں ویسا ہی ماحول ملے گا۔ اگر ہم اس سارے سفر کو اس ٹائم لائن پر دیکھیں تو سب کچھ کتنا منطقی اور صاف نظر آتا ہے۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، پھر کچھ سال اس دنیا میں، پھر وہ ایک لمحہ جب ہم موت کا پل عبور کرتے ہیں، اس کے بعد برزخ کا انتظار، اور آخر میں ابدیت اور الہی فیصلہ۔ یہ سب ایک ہموار تسلسل ہے۔ موت اچانک پیش آنے والا کوئی حادثہ نہیں بلکہ کہانی کا ایک لازمی باب ہے۔ اب آتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے کی طرف۔ یہ سارا نظام، یہ سارا سفر آخر کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے عدل الہی۔ دیکھیں ہماری اس دنیا کا نظام کتنا نامکمل ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ بے شمار ظالم لوگ اپنی طاقت کی وجہ سے بچ نکلتے ہیں، اور دوسری طرف بیچارے مظلوموں کو کبھی ان کا حق نہیں ملتا۔ اگر خالق واقعی انصاف پسند ہے تو یہ لازمی ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں مکمل 100% انصاف نافذ ہو، ایک ایسا جہان جہاں آپ کے ہر ایک عمل کا پورا حساب ہو سکے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اس ساری کہانی اور نظام کو ایک بامقصد اور اخلاقی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اور اب آخر میں ایک ایسا سوال جو واقعی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔
ذرا تصور کریں اگر ماں کے اس تنگ اور تاریک پیٹ سے نکلنا صرف اس دنیاوی زندگی کی ایک شروعات تھی، تو موت کا وہ پل پار کرنے کے بعد اس دوسری طرف کتنی حیرت انگیز، شاندار اور لامحدود حقیقت ہمارے انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ تحریر موت کے ڈر کو ایک زبردست تجسس میں بدل دیتی ہے۔ تو اس افق کے پار کی زندگی کے بارے میں اب آپ کا کیا خیال ہے؟